اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی لامحدود توفیق سے آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 170 ہے، 30واں پارہ ہے سورۃ لیل سے، جو کہ سورہ نمبر 92 ہے، 92۔ اس سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب یہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا مذکر کو اور مؤنث کو، نر کو اور مادہ کو۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کمائیاں، تمہاری محنتیں، لشتی، یہ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ کوئی نیکی کی محنت کرتا ہے، کوئی بدی کی محنت کرتا ہے، محنتیں الگ الگ ہیں۔ اب فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو جس نے عطا کیا، کسی کو دیا، مال خرچ کیا، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کو اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے جو اچھی چیز ہے اس کی تصدیق کی، یعنی جس نے دیا، تقوی اختیار کیا، اور اس نے سب سے اچھی چیز قرآن کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم بھی اس کے لیے آسان کر دیں گے، آسانیوں والا رستہ، نعمت والا رستہ، جنت والا رستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی نیکیوں پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے، مشکل نہیں کریں گے۔ دیکھنا کئی آدمی ہوتی ہیں، ان کی طبیعت ہوتی ہے باقاعدہ وہ نماز کے لیے موجود، ذرا بھی مشکل نہیں پیش آتی ان کو، اللہ کی راہ میں دینا ہو تو فٹ دل کرتا ہے، یہ اصل میں اس کی توفیق ہوتی ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور بہرحال جس نے کنجوسی فرمائی، بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور لاپرواہ بنا رہا، نیکی کی پرواہ نہیں، ماں باپ کی پرواہ نہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں، حق حقوق کی پرواہ نہیں، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو سب سے اچھی بات ہے قرآن، اس کو جھٹلایا، تو ہم بھی اس کے ساتھ پھر معاملہ کچھ کرتے ہیں، وہ کیا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو جو مشکل چیز ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، جو تکلیف دہ چیز ہے اس پر چلنا ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، بدمعاشی کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں،
جوا کھیلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، ڈکیٹی قتل و غارت اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا ٹھگی لگانا ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کرتے ہیں، اور جو بدی کرتا ہے اس کے لیے گناہ کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا جب وہ ہلاکت میں گرے گا۔ جب وہ جہنم میں گرے گا نا تو مال اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ان علینا للہدی، ہمارے ذمہ یہ نہیں کہ بازو سے پکڑ کر اچھے رستے پر چلائیں، نہ، ہم پر کیا ہے، للہدی، رستہ دکھانا۔ رستہ دکھانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت بھی اور پہلی چیز بھی، قیامت بھی اور دنیا بھی، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم ہی اس کے مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، جو آگ دہک رہی ہے، بھڑک رہی ہے، میں تم کو اس آگ سے ڈراتا ہوں۔ لا یصلاها الا الاشقی، جس کے اندر سوائے بدبخت کے اور کوئی نہیں جائے گا۔ لفظی ترجمہ اشقا کا یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے سب سے زیادہ بدبخت، لیکن یہ معنی مراد نہیں۔ قرآن پاک کی دوسری آیات کو پیش نظر رکھیں تو ہم ترجمہ کریں گے، نہیں جائے گا اس جہنم میں مگر بدبخت۔ کیوں؟ جہنمیوں کے بارے یہی آتا ہے نا، جہنم میں جائیں گے جو گناہ گار ہیں، کافر ہیں، وہ سب جہنم میں جائیں گے، پھر خالدین فیہا ابدا۔ الذی کذب وتولی، یہ بدبخت کون ہے؟ جس نے قرآن کو جھٹلایا، وتولی، اور قرآن سے منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم سے ہم بڑی دور رکھیں گے اتقا کو۔ اتقا کا لغوی معنی ہے سب سے زیادہ پرہیزگار۔ تو ترجمہ کیا بنا؟ ہم جہنم سے بہت دور رکھیں گے سب سے زیادہ پرہیزگار کو۔ لیکن مراد یہاں کیا ہے؟ جو بھی پرہیزگار ہے، خواہ چھوٹا ہے، اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا، سب سے بڑا ہے، ہم سب کو جہنم سے دور رکھیں گے۔ یہ ہے کون؟ ہے کون جس کو ہم جہنم کی ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے؟ الذی یؤتی مالہ، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ یتزکا، یہ خود پاک ہو جائے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے مال دیتا ہے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، اور وہی اتقا ہیں، ساری امت میں سب سے زیادہ پرہیزگار وہی ہیں، اور وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کس کے لیے؟ تاکہ ستھرے ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ آپ نے جس غلام کے بارے پتہ چلتا کہ اس پر تنگی ہو رہی ہے، سختی ہو رہی ہے، تو اس کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیتے۔ حضرت بلال کو بھی انہوں نے خرید کے آزاد کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 7 غلام
خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیے تھے۔ ابا کو پتہ چلا، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور ان کے والد کا نام ہے عثمان، کنیت ہے ابو قحافہ۔ انہوں نے کہا بیٹا تو یہ غلام آزاد کرتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن پھر ایک کام کیا کر، وہ غلام خرید کے آزاد کیا کر جو طاقتور ہو، جوان ہو، تاکہ جب کبھی تجھے مشکل پیش آئے تو وہ تیری ہیلپ تو کر سکے۔ تو فرماتے تھے کہ نہیں ابا، میں اس لیے غلام خرید کے آزاد نہیں کرتا کہ میری مشکل میں کام آئے، میں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے غلام خرید کے آزاد کرتا ہوں۔ کئی لوگوں نے کہا اتنا مہنگا بلال خرید کے آزاد کیا ہے، لگتا یوں ہے کہ بلال نے کسی وقت کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، جس کا بدلہ ابو بکر صدیق اس کو آزاد کر کے دے رہے ہیں۔ تو مالک نے اس کا رد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، نہ کسی کا اس پر احسان نہیں۔ تو یا اللہ پھر یہ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، سوائے اپنے بزرگ و برتر اعلیٰ رب کی رضا کے لیے۔ ذرا یہ تو بتایا جائے یہ کون ہے جس کے بارے آیتیں نازل ہوئی؟ ابو بکر کے بغیر کون ہے جس نے اتنا سب کچھ کیا؟ یہ شیعہ حضرات خام خواہ ہر جگہ آج کل تو بڑا انہوں نے شور شراپا مچا رکھا ہے، تو بتائیے نا ابو بکر کی دشمنی میں تم اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ یہ قرآن کی آیتیں نہیں میں نے پڑھ کے سنائی؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ بھی فرماتا ہے پھر جو جھوٹ بولے گا، تکذیب کرے گا، میں بھی جہنم کے لیے ان کا رستہ آسان کر دیتا ہوں۔ ٹرو بکواس کرو صحابہ کے خلاف۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ اس پر راضی ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی بشارت ہے، ان قریب اللہ اس پر راضی ہو جائے گا اور جنت کے اندر اس کو اللہ مقام دے گا۔ اور کتنا اعلیٰ مقام دیا، آج بھی وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما ہے۔ الحمدللہ سورۃ لیل بھی مکمل ہوئی، اب سورۃ ضحیٰ شروع ہو رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی تو سرکار بتایا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ ایک دفعہ کسی وجہ سے چند دن سرکار پر وحی نہ آئی۔ جب وحی نہ آئی، ابو لہب کی بیوی اس نے طعنہ دیا، محمد کو اس کا شیطان چھوڑ چکا ہے، اس کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ جب یہ وحی آئی، یہ اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ سورہ نازل فرمایا، یہ سورت نازل فرمائی۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اکثر مفسرین میں جن میں ہمارے بزرگ بھی شامل ہیں، انہوں نے ایک اور ہی کہانی بیان کی ہے اس کی شان نزول میں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ کافر آئے یہودیوں کے سکھانے پر اور 3 سوال کیے۔ روح کیا چیز ہے، اصحاب کاف کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو چونکہ معلوم نہیں تھا، خیال تھا کہ جبریل آئے گا تو میں جبریل سے پوچھ کے بتا دوں گا۔
تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بتاؤں گا۔ تو کافروں نے کہا بتا دینا کل، فرمایا کل بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب انتظار کرتے رہے، جبریل آیا ہی نہیں۔ وقت مقررہ پر کافر آ گئے اور پھر آن کر کہنے لگے بتاؤ جواب اس کا کیا ہے؟ فرمایا کل بتاؤں گا۔ اچھا بتا دینا کل، ہاں بتا دوں گا۔ پھر انتظار کرتے رہے جبریل کا، جبریل نہیں آیا۔ تیسرے دن پھر وہ آ گئے، کیا ہے جواب ان کا؟ کل بتاؤں گا۔ کل کل کرتے ہوئے 15 دن گزر گئے، 15 یا 17 دن گزر گئے۔ کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ چلو یہ روایت تو کئیوں نے بیان کی ہے، لیکن کئیوں نے تو بیان کرتے ہوئے حد پار کر لی اور تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جبریل عرض کی تخائی رب العالمین تیرے محبوب کو الوخی نہ لے جا۔ اللہ نے فرمایا نخیں جبریل نخیں، محبوب نے ضابطہ توڑ دیتا، اساں رابطہ توڑ دیتا۔ تو یہ باقاعدہ بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا۔ سیدھی سی بات ہے، یہ کہانی بالکل من گھڑت ہے، درست نہیں۔ اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر محمد رسول اللہ نہیں ہے، کیونکہ نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جو وعدہ کر لے تو پھر پورا کرتا ہے۔ یہاں 15 دن تک کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا یہ ہوتی رہی، اور نبی کریم علیہ السلام نے جواب تک نہ دیا۔ اس بات کو محسوس کیا ہے امام اہل سنت حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کیا نام ہے ان کی تفسیر کا بھائی؟ تاویلات اہل سنت، میرے پاس ہے لائبریری میں موجود ہے۔ تاویلات اہل سنت کے اندر انہوں نے تصریح کر کے فرمایا یہ کہانی بالکل بکواس ہے، اگر اس کو مان لیا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت نہیں بچتی۔ اللہ ان بزرگوں کو معاف فرمائے جنہوں نے یہ تفسیر نقل کی۔ اب قرآن کا ترجمہ پڑھیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ یہ کہانی کیسی ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے مجھے دن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے، اندھیرا ہو جائے، مجھے اس کی قسم۔ اب دیکھیے اللہ نے جواب بعد میں دیا، قسمیں بیان کر کے بھی اس کا جواب دے دیا۔ جس طرح دن کے بعد رات کا آنا فائدہ سے خالی نہیں، کیونکہ اگر 24 گھنٹے دن رہے تو پھر بندہ آرام کیسے کرے گا؟ تو جس طرح دن کے بعد رات کا آنا فائدہ سے خالی نہیں، اسی طرح وحی کے آنے کے بعد چند دن تک وحی کا رک جانا یہ بھی فائدہ سے خالی نہیں۔ اور یہ جو بکواس کرتے ہیں کہ اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے، میں قسماً کہتا ہوں ما ودعک ربک، اور نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے، وما قلا، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ اب دیکھیے صاف اللہ کرے میں ناراض نہیں ہوا، تو یہ تمہاری کہانی کہاں گئی بھئی کہ اللہ نے فرمایا نہیں محبوب نے ضابطہ توڑ دیتا، سا رابطہ توڑ دیتا۔ اللہ کہتا نا قسم والی بات ہے، میں ناراض نہیں ہوا، اور محبوب میں ناراض بھی تجھ سے کیسے ہوں، میں تو تجھ سے وعدے کر چکا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔
دیکھیے جس گھڑی رب ناراض ہو جائے وہ گھڑی بہتر نہیں ہوتی، وہ گھڑی بدتر ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوبہ میں تجھ سے وعدہ کر چکا ہوں، تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جس گھڑی وہی آئی وہ بہتر، پھر اس کے بعد جب وہ گھڑی آئی جس میں وہی رک گئی تھی وہ اس سے بہتر۔ دیکھیے وہی والی گھڑی بہتر، اور پھر اس سے وہ گھڑی بہتر جس گھڑی تجھ پر وہی رک گئی تھی، پھر اس کے بعد وہی آ گئی، تو اب کون سی گھڑی بہتر ہو گئی؟ وہی والی۔ پھر جب رک گئی اب کون سی گھڑی بہتر ہو گئی؟ رکنے والی۔ اسی لیے صوفیاء ایک بات کرتے ہیں، یہ جو ہے نا صوفیاء توجہ کرتے ہیں، دل اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس میں کبھی کبھی سالک پر یہ سب کیفیات بند ہو جاتی ہیں، کچھ آتا جاتا نہیں، نہ یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے، بڑی توجہ کی بڑی محنت کی لیکن بالکل بند۔ اسے صوفیاء اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ قبض کی کیفیت ہے، قبض کی۔ اگر مرشد نامکمل ہو تو انہوں بھی پسو پہ جاندے نے، وہ ایک ہی بنے، یہ کیا ہوا؟ لیکن اگر کوئی کامل مرشد ہو تو وہ سمجھاتا ہے نہیں بیٹے فکر نہ کر، وہ پہلی کیفیت تھی بسط والی، اب یہ کیفیت ہے قبض والی۔ اگر تم صبر سے ڈٹے رہو تو یہ قبض والی کیفیت بسط والی کیفیت سے بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ محبوب میں تو تم سے وعدہ کر چکا ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میں تو تجھے راضی رکھنے کا وعدہ کر چکا ہوں، اب ناراض ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے جس گھڑی ناراض ہو کر وہی بند ہو جائے تو پھر وہ محبوب کو راضی رکھا ہے اس نے؟ نہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرا رب اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آن کے اللہ کا پیغام سنایا اور کہا محبوب اللہ تجھے راضی کرے گا۔ فرمایا اچھا جا کے اللہ سے کہہ دے میں نے اتنی دیر تک راضی نہیں رہنا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا، جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں نے راضی نہیں ہونا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں محبوبہ فکر نہ کر، ہم تجھے تیری امت کے مسئلے میں بھی ناراض نہیں کریں گے، راضی کریں گے۔ ائمہ اہل بیت کی روایت ہے، انہوں نے شاید کوفے میں سے پوچھا اوے کوفے والو تمہارے نزدیک قرآن کے اندر سب سے امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ فرمایا یہ بھی امید والی آیت ہے، لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ امید والی آیت یہی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے محبوب کیا اللہ نے تجھ کو یتیم نہیں پایا پھر تجھے جگہ دی، ٹھکانہ دیا؟ تو تو یتیم پیدا ہوا تھا نا، ہم نے تجھے جگہ دی کہ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ انہوں نے تجھے سنبھالا، تو 6 سال کا تھا وہ انتقال فرما گئے، پھر اللہ نے تیری جگہ بنائی، تیرے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا، انہوں نے پھر اللہ نے ان کے دل میں اتنی تیری محبت ڈال دی کہ سگے بیٹوں سے زیادہ تجھ سے پیار کرتے تھے۔ پھر تو 8 سال کا تھا، تیرے دادا جان بھی فوت ہو گئے، پھر ان کے بعد تیرے چچا جناب ابی طالب انہوں نے تجھ کو پالا،
اور ہم نے ان کے دل میں بھی تیری اتنی محبت ڈال دی کہ وہ سگی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے جتنا تجھ سے پیار کرتے تھے۔ پھر تو بڑا ہوا، تیرے پاس مال اتنا نہیں تھا کہ ہم نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ مکہ کی مالدار ترین خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تیری شادی کرا دی، اور انہوں نے اپنا سارا مال تیرے سپرد کر دیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر تجھے ٹھکانہ دیا؟ ووجدک ضالا فہدی، اور محبوب اس نے تجھے ضال پایا تو راہ دکھائی۔ یہاں بھی لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ محبوب تو گمراہ تھا، اس نے تجھے گمراہ پایا تو پھر ہدایت دے دی۔ لیکن میں سورہ نجم کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں، کھولیے سورہ نجم 27واں پارہ۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے چمکتے دمکتے تارے محمد مصطفیٰ کی، جب وہ معراج کی رات اوپر سے نیچے آیا۔ کیا قسم ہے؟ ما ضل صاحبکم، تمہارے یہ جو صاحب ہیں نا یہ گمراہ نہیں ہوئے، صاف فرما جا، گمراہ نہیں ہوئے۔ وما غوا، نہ ہی بہکے۔ تو پتہ چلا دال کا معنی گمراہ کرنا اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ تو بھی دال کا اگر ایک ہی معنی ہو پھر تو ہم فکر میں پڑیں کہ بھی کیا معنی کرنا ہے۔ دال کے کئی معنی ہیں۔ دال کا ایک معنی ہے کسی کی محبت میں گم ہو جانا۔ محبوب، ہم نے تجھے اپنی محبت میں گم پایا، اتنا گم پایا، اتنا گم پایا کہ تیرے دل کے اندر کسی اور چیز کی محبت رہی نہیں، صرف ہماری محبت تھی۔ جب ہم نے یہ دیکھا تیرے دل کی کیفیت یہ ہے، فہدا، تو پھر جبریل بھیج کر تمہیں اپنی جناب کا رستہ دکھایا۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور تجھ کو حاجت مند پایا تو پھر تمہیں غنی کر دیا۔ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بڑے پریشان۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ، ہماری بڑی امی جان، انہوں نے پوچھا آقا کیوں پریشانی کی بات کیا ہے؟ فرمایا میں آ رہا تھا تو میں نے کچھ غریب لوگ دیکھے، میرا بڑا دل کرتا تھا ان کی مدد کروں لیکن میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں، تو میں اس لیے پریشان ہوں کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، عرض کیا آپ ایسے کیجئے، جو مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں نا ان کو ذرا بلا لائیے۔ مکہ کے سردار آ گئے اور اتنی دیر تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے درہم و دنانیر، جتنے دینار جتنے درہم تھے سب کا ڈھیر لگایا، اور ڈھیر کتنا بڑا تھا کہ حضرت خدیجہ پیچھے بیٹھی ہوئی چھپ گئی، نظر نہیں آتی تھیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ہم بیٹھے ہوئے ہوں، ہمارے سامنے ڈھیر لگا دیا جائے روپوں کا اور ہم نظر ہی نہ آئیں، اتنا بڑا ڈھیر تو کتنے پیسے ہوں گے؟ آج کل ہمارے پیسوں کی تو ویلیو کوئی نہیں نا، اس وقت کے درہم و دنانیر کی کیا ویلیو تھی۔ جب مکے کے سردار آ گئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا، اے سرداران قریش گواہ بن جاؤ، میں نے یہ سارے کا سارا مال اپنے محبوب مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے، اب یہ مالک ہیں، ان کی مرضی، جہاں چاہیں خرچ کریں، جتنا چاہیں کریں، یہ سب اللہ کی عطا تھی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تجھ کو حاجت مند پایا تو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔
اب محبوب تو بھی کام کر۔ کون کون سے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جو یتیم ہونا اس پر قہر کی نگاہ نہ ڈال، اس پر ناراض نہ ہو، اس پر دباؤ مت ڈال۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال کوئی سوالی آ جائے اس کو جھڑکیاں نہیں دینی۔ ہماری عادت، چلو مگروں لے یار، ہٹو پیچھے چلو، دبکے مار دیں نا، نا 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 نا۔ روڈ پہ جاؤ، ہر اشارے پر بھکاری بیگرز کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ان کو جھڑک نہیں مارنی، کبھی۔ کوئی سوالی آ جائے، نہیں ہے پاس تو بڑے آرام سے معذرت کر لو، ہنس کے اسے دکھا دو، مسکرا کے دکھا دو، لیکن جھڑکی نہیں مارنی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور محبوب تیرا رب جو تمہیں نعمت عطا کرے نا، اس کو بیان کرو، اس کا چرچا کرو۔ تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا ہوتا ہے اس کی نعمت کا چرچا کرنے سے، بتانے سے۔ لیکن دل میں یہ نہ ہو میری ٹور بڑھے گی، میری ہے جناب، نہ، اللہ کا احسان مان کر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب دیکھیے اللہ نے ہمیں نعمتیں بہت دی ہیں، بہت دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو ہرگز گن نہیں سکتے، اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ نے کون سی نعمت ہمیں سب سے بڑی عطا کی ہے؟ اپنا پیارا محبوب علیہ السلام، یہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو بھئی ہم بھی تو میلاد منا کے اپنے رب کی یہ سب سے بڑی نعمت کا چرچا کرتے ہیں نا، چرچا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو مسئلے کی سمجھ نہیں آتی۔ علماء دیوبند کے دو گروپ ہیں، ایک گروپ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، ان کی قیادت کر رہے تھے حسین احمد صاحب مدنی، اور ایک گروپ تھا جو پاکستان کا حامی تھا، ان کی قیادت کر رہے تھے علامہ اشرف علی تھانوی۔ تو یہ تھانوی گروپ جتنا ہے نا، یہ پاکستان کا حامی تھا۔ دیکھو بات سچی کرنی چاہیے، یہ علی الاطلاق نہیں کہنا چاہیے کہ دیوبندی پاکستان کے دشمن تھے۔ ایک گروپ دشمن تھا اور ایک گروپ حامی تھا۔ اور چونکہ یہ مفتی شفیع صاحب کراچی والے، یہ تھانوی صاحب کے خلفاء میں سے ہیں نا، یہ پاکستان کے حامی تھے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ دونوں ان کے بیٹے ہیں، پاکستان کے حامی تھے۔ اس لیے ہر سال یہ اپنے دارالعلوم میں 14 اگست کو پاکستان ڈے مناتے ہیں، باقاعدہ جشن مناتے ہیں پاکستان کے بننے کا۔ اور اس دفعہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو تقریر کی ہے، اس میں ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم جشن پاکستان تو مناتے ہو، جشن میلاد کیوں نہیں مناتے؟ خود ہی سوال کر لیا اپنے آپ پر۔ تو جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جشن میلاد نہیں منایا تھا، اگر وہ مناتے تو ہم بھی منا لیتے۔ ارے تمہیں کس نے کہا ہے کہ جشن میلاد نہیں منایا تھا؟ سرکار نے اپنا جشن منایا تھا، لیکن حالات کے مطابق طریقہ بدل جاتا ہے۔ سرکار کیا ہر پیر کو روزہ نہیں رکھتے تھے؟ صحابہ کرام ہر پیر کو روزہ نہیں رکھتے تھے؟ پوچھا گیا آقا آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا یوم فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے میرا میلاد کیا، اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، مجھ پر وحی نازل ہوئی، یہی وہ دن ہے نا۔ تو سرکار تو خود میلاد مناتے تھے روزہ رکھ کے۔
آج بھی ہم کہتے ہیں سب سے بہتر طریقہ میلاد منانے کا کیا ہے؟ روزہ رکھو اور جس نے نہیں رکھا اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو وہ کہنے لگے چونکہ جی صحابہ نے میلاد نہیں منایا تھا اس لیے ہم بھی جشن میلاد نہیں مناتے۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ مدینہ شریف پہنچ کر نئی اسٹیٹ بنی تھی کہ نہیں بنی تھی؟ بنی تھی نا۔ پاکستان بھی نئی اسٹیٹ بنی، مدینہ شریف بھی نئی اسٹیٹ بنی۔ پاکستان بنا تھا 14 اگست کو، مدینہ شریف کی ریاست بنی تھی، مدینہ ریاست ہے اسلامی ریاست بنی تھی 12 ربیع الاول کو۔ تو کیا صحابہ نے کبھی اس طرح جس طرح آپ لوگ جشن پاکستان مناتے ہو، کیا اس طرح انہوں نے جشن مدینہ منایا تھا؟ نہیں منایا تھا۔ پھر تم کیوں مناتے ہو؟ یہ نہیں میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تو، یہ نہیں چلے گا۔ پتہ چلا اللہ فرماتا ہے میں نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ہاں میلاد کی محفل ہو، میلاد کا جشن، اس میں کوئی غیر شرعی حرکت نہ ہونے پائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں ان کو آؤ یار ہمارے ساتھ بیٹھو تو صحیح، بیٹھو ہمارے ساتھ۔ وہ غلط فہمیاں ہیں، ہم نہ مشرک ہیں نہ بدعتی ہیں، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ تم پر جو الزامات ہیں کہ تمہارے بزرگوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، کچھ باتیں لکھی ہیں، ان کی صفائی تم دے دو، ہم اپنی صفائی دے دیتے ہیں، بیٹھو تو صحیح۔ لیکن پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی، ویسے ملتے جلتے ہیں، بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن امت کا فائدہ تو اسی میں ہے نا کہ یہ تینوں گروپ جو ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں۔ الحمدللہ سورۃ ضحیٰ بھی مکمل ہوئی، اب سورۃ انشراح الم نشرح یہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا محبوب ہم نے آپ کے لیے، لکا آپ کے لیے، کیا آپ کا سینہ نہیں کھولا تھا؟ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یعنی کوئی بات سمجھنی مشکل نہ رہے، میرا سینہ کھول دے۔ تو اللہ فرماتا محبوبہ ہم نے بھی تیری ٹور کے لیے، تیری عظمت کے لیے کیا تیرا سینہ نہیں کھولا؟ کیا تیرا سینہ فراخ نہیں فرمایا؟ اب جس کا سینہ کھلا ہو جائے اس میں حلم پیدا ہوتا ہے، سینہ کھلا ہو جائے اس میں معاملات کو سمجھنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تم پر یہ انعام کیا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور محبوب ہم نے اتار دیا تجھ سے تیرا بوجھ، تو ایک بوجھ بڑا محسوس کرتا تھا وہ ہم نے اتار دیا ہے۔ بوجھ کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کئی مرتبہ ایسے کام کرتے تھے جو بالکل جائز اور مباح ہوتے، وہ نہ مکروہ ہوتے نہ حرام ہوتے نہ ناجائز ہوتے، بالکل جائز کام کرتے تھے۔ پھر بعد میں نبی کریم علیہ السلام محسوس فرماتے کہ اوہو اس کام سے تو بہتر یہ کام تھا، مجھے وہ کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ پہلا کام بھی غلط نہیں ہوتا تھا، اور سرکار کے اندر چونکہ فطری لطافت تھی اس کا بوجھ بڑا محسوس کرتے تھے، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ بڑا بوجھ محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوبہ پرواہ نہ کر، ہم نے کون سا تجھ سے پوچھنا ہے، تو نے جائز کام ہی تو کیا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھا تھا۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بڑی محنت کرتے تھے کافروں پر کہ یہ ایمان قبول کر لیں، ایمان قبول کر لیں، لیکن وہ ایمان نہیں قبول کرتے تھے، تو سرکار کو بڑا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔
سرکار سوچتے تھے یہ جہنم میں جائیں گے، یہ میرے ہیں، جہنم میں جائیں گے یہ؟ خود نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں تمہاری گودوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم کے کنارے سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم پھر جہنم کے اندر چھلانگ لگانے کی تیاری کرتے ہو۔ تو سرکار پر یہ بڑا بوجھ تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ اس میں تیرا کیا قصور ہے؟ تیرا کام ان کو پکڑ کر جنت لے جانا ہے ہی نہیں، تیرا کام صرف اتنا ہے کہ تو محبوبہ ان کو سیدھا رستہ دکھا دے، تیرا کام صرف تبلیغ کرنا ہے۔ اس کو اللہ بیان فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے تجھ سے اتار دیا وہ بوجھ جس نے تیری کمر توڑ کے رکھی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور محبوب ہم نے بلند کر دیا صرف آپ کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی ٹور کے لیے، ذکرک آپ کے ذکر کو۔ محبوبہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کی عظمت کے لیے بلند کر دیا ہے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا پتہ ہے اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ فرمایا نہیں۔ آقا اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا اذا ذکرت ذکرت معی، جب بھی کہیں مجھے یاد کیا جائے گا، میرا ذکر کیا جائے گا، تمہارا ذکر بھی ساتھ ہی کیا جائے گا۔ یہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ ہر آن ہر گھڑی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے محبوب کا ذکر بلند کر دیا۔ ہر وقت پوری دنیا میں اذان کی آواز گونج رہی ہے، حساب لگا کے دیکھ لو، ہر منٹ میں اذان ہو رہی ہے، ہر منٹ میں اذان ہو رہی ہے۔ تو اذان میں اللہ کا نام بھی ہے، رسول اللہ کا نام بھی ہے۔ اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ تو اللہ کے ذکر کے بعد سرکار کا ذکر ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، محبوب یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تنگی آ رہی ہے، دشمن مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن یقین رکھنا تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر ان مع العسر یسرا، بے شک عسر کے ساتھ یسر ہے۔ یہ قانون ہے کہ اگر شے معرف باللام ڈبل آئے، اگر شے اس پر الف لام ہو، جس طرح کتابن یہ کتاب ہے، اور الکتاب اب اس پر الف لام ہو گیا تو یہ ہو گیا معرف باللام۔ یہ الف لام وہی کام کرتا ہے جو انگلش کے اندر لفظ دی کرتا ہے۔ دی بھی یہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے نا، معرفہ بنا دیتا ہے۔ تو اگر معرف باللام وہی ڈبل آئے تو یہ وہی چیز مراد ہوتی ہے، اور اگر نکرہ آئے، نکرہ کا تکرار ہو تو وہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، محبوب عسر ایک ہے، ہم تیرے لیے آسانیاں دو پیدا فرما رہے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، محبوب جب تو تبلیغ سے فارغ ہو جائے، محنت سے فارغ ہو جائے اور کاموں سے فارغ ہو جائے، تو پھر تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جا، پھر اللہ اللہ کر۔ پہلے جب تو تبلیغ کرتا ہے تو اس وقت تیرے دو پہلو ہوتے ہیں، ادھر بھی تعلق ہے، ادھر بھی تعلق ہے۔ لیکن جب تبلیغ سے فارغ ہو جائے، دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائے، تو پھر صرف
ایک تعلق رکھ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق رکھو، نماز پڑھو، دعا مانگو، ذکر کرو، صرف میرے ساتھ منسلک رہو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور صرف اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرو۔ تو اسی طرح کوئی نہ کوئی وقت جو ہے یہ اللہ اللہ کرنے کے لیے بھی سب مسلمانوں کو نکالنا چاہیے، خاص طور پر علماء کو، سادات کو، مشائخ کو، جہاں مریدوں کے ساتھ تعلقات ہیں، جہاں تبلیغ ہو رہی ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تو اپنی ذات کے لیے بھی اللہ کے ساتھ تعلق رکھو، وہاں تسبیحات پڑھو، نماز پڑھو، نفل پڑھو، رب کی بارگاہ میں سجدے کرو۔ الحمدللہ سورۃ علم نشرح بھی مکمل ہوئی۔ اب آگے سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ تین۔ والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور مجھے قسم ہے زیتون کی۔ یہ دونوں پھل ہیں بڑے عمدہ، بڑی صحت افزا، لیکن یہ زیادہ ہوتے ہیں فلسطین میں، ملک شام میں، بیت المقدس کے ارد گرد یہ دو پھل زیادہ ہوتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں ان دو پھلوں کا نام لے کر اصل میں اس جگہ کی قسم بیان کی گئی ہے۔ مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں انبیاء علیہم السلام کے مزارات ہیں۔ وطور سینینا، اور مجھے طور سینا کی قسم۔ سینا طور کے ساتھ لگ جاتا ہے، سینا، سینین یہ نام ہے، کہ مجھے اس پہاڑ کی قسم جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر میرے موسیٰ میرے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مجھے اس امن والے شہر کی قسم ہے، شہر مکہ کی، محبوب تو یہاں رہتا ہے۔ تین جگہوں کی قسمیں بیان کر کے آگے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت صورت میں پیدا کیا، بڑی اچھی شکل میں پیدا کیا۔ قرطبی کے اندر، تفسیر قرطبی میں ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ زمانہ تھا عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کا، اس کا وزیر تھا عیسیٰ بن موسیٰ۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، اس نے قسم کھا لی، بیوی پاس بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگا اگر چاند تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے نا تو تجھے پھر 3 طلاق۔ بیوی اٹھی اور اندر چلی گئی، میں تو فارغ ہو گئی ہوں۔ اس وزیر کو بڑا پیار تھا اپنی بیوی کے ساتھ، بڑا پریشان ہوا، یہ میں کیا کر بیٹھا۔ صبح دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا، خلیفہ نے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا جی رات یہ مصیبت پڑ گئی ہے، میں یہ کہہ بیٹھا ہوں۔ اس نے علماء کو بلایا، پوچھا مسئلہ، سب نے کہا جی چند تے سونا ہی ہے نا، طلاق تو ہو گئی۔ وہاں ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور میں نے بچپن میں سنا تھا، تو انہوں نے نام بتایا تھا امام قاضی ابو یوسف کا۔ یہ سنی برا بات ہے، پڑھی نہیں میں نے۔ آج معارف القرآن دیکھتا تھا، اس نے قرطبی کا حوالہ دیا، لیکن اب جو بات کرنے لگا ہوں وہ اس میں نہیں ہے، یہ سنی سنائی بات ہے۔ بادشاہ نے پوچھا آپ نہیں بول رہے، آپ بھی جواب دینا، سب نے کہا طلاق ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا جی مجھ سے ذرا قرآن سن لیجئے۔ اس نے کہا جی سناؤ۔ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ سارا مجمع بول اٹھا لقد خلقنا الانسان،
لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم اور لقد خلقنا الانسان. اس نے کہا جی یہی جواب ہے. اللہ چاند کو سب سے خوبصورت نہیں کہہ رہا، اللہ انسان کو خوبصورت کہہ رہا ہے. تو وہ انسان ہے اس کی بیوی، تو وہ زیادہ خوبصورت ہے، چاند خوبصورت نہیں، اس لیے طلاق نہیں پیدا ہوتی. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے، یہاں سے مراد ہے آگے کافر ذات، کافر. کچھ مفسرین نے تو کافر کا ذکر نہیں کیا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ مسلمان اس سے مراد ہوگا. ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو پھیرا، اسفل سافلین، سب سے نچلی حالت میں. تو سب سے نچلی حالت میں کون گیا ہے، مسلمان یا کافر؟ کافر. لیکن آگے ساتھ استثناء کر دیا، الا الذین آمنوا. اب استثناء ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ نچلی حالت میں نہیں گئے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے نہ ختم ہونے والا. فما یکذبک بعد بالدین، اوے اب تو کس چیز کو جھٹلائے گا، اور تجھے کیا چیز جھٹلائے گی، بعد و اس کے بعد، الدین، قیامت کے بارے میں، انصاف کے بارے میں. تینوں کیڑی شے تینوں دھوکھا دے گی. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا تیرا یہ ایمان نہیں کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے؟ جب چھوٹے چھوٹے حاکم ہیں تمہارے جھگڑوں کے فیصلے کرتے ہیں، تو تم یہ جہاں جھگڑتے پھرتے ہو، کبھی نافرمانی کرتے ہو، کبھی فرما برداری کرتے ہو، تو کیا اللہ اس کا فیصلہ نہیں کرے گا؟ قیامت آئے گی اور اللہ فیصلہ کرے گا. الحمدللہ سورت 3 بھی مکمل ہوئی. آگے آ رہی ہے سورت علق. یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کی پہلی 5 آیتیں بخاری شریف کے مطابق سب سے پہلے غار حرا میں نازل ہوئیں. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، جبریل علیہ السلام آ گئے انسانی شکل میں، کہا اقرأ، پڑھیے. فرمایا ما انا بقارئ. اچھا، میں اس کا ترجمہ کچھ اور کرتا رہا ہوں، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، لیکن قربان جاؤں سرکار اعلیٰ حضرت کے، انہوں نے میری ساری تقریر کڑچ کر دی. وہ جو کرتا تھا نا پہلے، وہ کوئی ترجمہ شرجمہ نہیں ہے. ترجمہ صحیح کیا ہے، اقرأ، پڑھیے. فرمایا ما آنا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی پر پڑھا نہیں جا رہا. اب جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی باہوں میں لیا، سینے سے لگایا اور جپھی پائی، پھر زور سے، کتنے زور لگایا، کتنا زور لگایا. سرکار فرماتے ہیں میں اپنی طاقت کے انتہا تک پہنچ گیا، اتنا زور لگایا کہ میں تھک گیا. اچھا، ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے، جبریل نے اتنا زور لگایا کہ جبریل تھک گیا، جبریل تھک گیا. پھر جبریل علیہ السلام نے چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ، پڑھیے. ما انا بقارئ، نہیں پڑھا جا رہا، نہیں پڑھا جا رہا. جبریل نے پھر پکڑ لیا، دبوچا، زور لگایا. اس طرح جبریل علیہ السلام نے 3 بار دبوچ کے زور لگایا. اب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے
جس نے پیدا فرمایا ہے۔ اب سرکار نے فر فر پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، وہ جو ہم تقریر پہلے کرتے تھے وہ ساری سنی تقریر تھی، پہلے سارے اسی طرح کرتے تھے۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں وہ اس پر تقریر، جبریل کا اقرا رمانہ بیکار نہیں پڑھتا میں، پھر جبریل دبوچیا اقرا مانا بیکار نہیں پڑھتا میں، پھر دبوچیا کہ اقرا بسم رب، تینوں رب دے نام دا واسطہ ہی پڑھ۔ تو یہ تقریر کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث مجھے کہنے لگے جب ہم یہ حدیث پڑھاتے ہیں نا تو پسینہ آ جاتا ہے، یہ فٹ نہیں بیٹھتی جو تقریر ہم کرتے ہیں۔ تو میں نے بڑا سوچا ہے اللہ کو جان دینی ہے تو جو حق ہے وہی بیان کرنا چاہیے۔ اگر سرکار فرماتے نہیں پڑھتا میں تو جبریل نے دبایا کیوں تھا؟ وہ دبا کر وہ کرنٹ جو ہے نا اوپر والا فیض سرکار کے جسم میں منتقل کر رہے تھے۔ اللہ وایا جبریل سرکار کو فیض دے رہا تھا، فیض توجہ کر رہا تھا۔ توجہ ایک توجہ ہوتی ہے انعکاسی۔ مرشد بیٹھا ہوا ہے، خود بخود جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ ہو رہی ہے، ان کو فیض مل رہا ہے، وہ محظوظ ہو رہے ہیں۔ یہ توجہ کون سی ہے؟ انعکاسی۔ ایک ہوتی ہے توجہ القائی، جو مرشد القاء کرتا ہے، توجہ ڈالتا ہے مسترشد جو ہے نا مرید اس کے قلب پر، یہ ہے توجہ القائی۔ وہ جس پر توجہ ڈالتا ہے نا اسی کو فیض مل رہا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے توجہ اتحادی۔ توجہ اتحادی کے لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی مثال دی، اور پھر دیوبندیوں کے وفاق المدارس کے صدر مولانا سلیم اللہ خان جو فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی کشف الباری کے اندر وہی مثال بیان کی، اور یہ ساری قسمیں بھی لکھی، اور کہا یہ تھی توجہ اتحادی۔ حضرت شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے غریب منش آدمی تھے، کوئی ٹور شور کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، وہ غربت میں زندگی گزاری۔ یہ فقراء جو ہوتے ہیں نا اولیاء اللہ، یہ مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، کئی بڑے شہنشاہ بن کے رہتے ہیں اور کئی بڑے مسکین۔ ایک بزرگ تھے نا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، یہ مولانا عبد الرحمن جامی ان کا نام سن کر نہ گئے تو دیکھا بڑی شاندار حویلی، بڑے ٹھاٹھ باٹھ ہیں، تو بس دل میں نا وحشت پیدا ہوئی۔ فٹ ایک مصرع کہا، نہ مردست آن کے دنیا دوست دارت، جو دنیا کو پسند کرے نا وہ جنا ہے ہی نہیں، وہ ولی ہے ہی نہیں، یہ کہہ کے واپس آ گئے۔ اور رستے میں سوئے، خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے، اور مولانا جامی نے کچھ لوگوں کے پیسے دینے تھے، انہوں نے کیس کر دیا، یا اللہ اس نے پیسے دینے تھے ہمیں پیسے دلوا۔ اللہ نے فرمایا دے پیسے، پیسے کہاں سے دیتے؟ اچانک اوپر سے خواجہ عبید اللہ حرار آ گیا، فرمایا یا اللہ میں اس کا دے دیتا ہوں۔ آنکھ کھل گئی، اوہو میں کی سمجھے ایسی نکلیا کی۔ پھر پہنچے واپس حضرت خواجہ عبید اللہ حرار کی بارگاہ میں، تو حضرت خواجہ نے مسکرا کے فرمایا جامی اور جاتے ہوئے کیا پڑھ کے گیا تھا؟ حضور معاف کر دیجیے۔ فرمایا نہیں بتا تو صحیح۔ حضور میں نے کہا تھا نہ مردست آن کے دنیا دوست دارد، وہ جنا ہے ہی نہیں جو دنیا کو دوست رکھے۔ فرمایا یہ تو ایک مصرع ہے نا، شعر پورا کر۔ اب مولانا جامی جیسا قادر الکلام شاعر اور نحو کا امام، یہ مولانا جامی انہی کی ہے نا، شرح جامی نام تو اس کا اصل میں ہے نا فوائد الضیائیہ، لیکن دوسرا مصرع نہیں بن رہا، ولایت کا روب تھا نا۔ فرمایا چل میں پورا کر دیتا ہوں، نہ مردست آن کے دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر وہ رکھے
تو اپنے پروردگار کے لیے مار رکھے۔ تو وہ تھے بنٹھن کے رہنے والے، خواجہ باقی باللہ تھے غریب۔ ایک تھا نان بائی تنور والا، اس کو بڑا عشق تھا حضرت خواجہ سے، وہ کوشش کرتا تھا مجھے خدمت کا موقع مل جائے۔ اب ایک مرتبہ رات تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، وہ تنور بند کرنے ہی والا تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کچھ مہمان آ گئے۔ یہ سوچنے لگا کہ حضرت صاحب کیسے ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ اس نے فٹافٹ روٹیاں لگائیں، دال موجود تھی، لی اور جا دروازے پر دستک دی۔ حضرت خواجہ بھی پریشان تھے، میں ان کو کہاں سے کھلاؤں۔ دروازہ کھولا تو نان بھائی وہ روٹیاں لے کر آیا، تو اتنے خوش ہوئے، اتنا فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس نے کہا جی رہن دیو، تساں دینا دونا تے ہے کچھ نہیں، بس رہن دیو۔ انہوں نے کہا نہیں او نہیں، مانگ کیا مانگ، اور جی چھڈو تسی، دینا تے ہے نہیں۔ اوہو مانگ نا، ہم وعدہ کرتے ہیں دیں گے، پھر مینوں باقی بلہ بنا دو۔ اوہو یہ کی مانگ لے، میں تینوں پہلے کیا سی تساں دینا دونا کوئی نہیں، کوئی اور چیز دے دے۔ انا جی نا، مینوں کچھ اور نہیں چاہیے، دینا جے تے مینوں باقی بلہ بناؤ۔ فرمایا رہن دے تیرے نہیں واسے چ، اور نہیں حضور مینوں ہور شے چاہیے کوئی نہیں۔ فرمایا اچھا اندر آ جا، پھر سینے سے لگایا، وہ توجہ اتحادی فرمائی، تو اب 2 باقی بلہ باہر نکلے، 2 باقی بلہ، ایک تو تھے اصل باقی بلہ وہ ہوش میں تھے، اور دوسرا باقی بلہ وہ تھا لیکن پانڈا چھوٹا سی، چیز وڈی پہ گئی، سہار نہ سکا، 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ توجہ اتحادی بھی کرتے ہیں۔ اب یہ سارے بزرگ کہتے ہیں، یہ سارے شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں، یہ دیوبندیوں کے کہتے ہیں کہ وہ جبریل علیہ السلام دبا کر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے توجہ اتحادی کر رہا تھا کہ محبوبہ ہن تیرا بولنا میرا بولنا، تیرا کہنا میرا کہنا، تیرا روکنا میرا روکنا ہے، تیرا آرڈر دینا میرا آرڈر دینا ہے۔ تو اس لیے دبا رہا تھا، پھر سرکار کے اندر وہ قوت پیدا ہو گئی۔ اچھا پھر بھی کلام بڑا ثقیل تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اس کے باوجود سرکار جب واپس آئے، یرجف فؤادہ، سرکار کا دل جو ہے دھڑک رہا تھا، دھڑکو دھڑکو کر رہا تھا۔ تو یہ پہلی 5 آیتیں غار حرا میں نازل۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب جو ہے بڑے کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ یہ قلم جو ہے ذریعہ علم ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی ہمیں جو کچھ پتہ ہے کیا اس سے پہلے پتہ تھا؟ نہیں، یہ اللہ نے سکھایا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک انسان پھر بھی سرکشی کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی، کیوں سرکشی کرتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے نا، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ وہ ابو جہل تھا، وہ خبیث کہا کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اب اس کو دیکھ لی نا اگر نماز پڑھتے ہوئے تو میں اس کو ذلیل کروں گا، اس کی گردن پر پاؤں رکھوں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اس کو اللہ بیان کر، ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو جو منع کرتا ہے، روکتا ہے، عبدن، اب اللہ کے بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ارأیت، کیا خیال ہے، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہوں، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کی ہدایت کرتا ہو، تقوی کا حکم کرتا ہو، پھر بھی اس طرح کی تم شرارتیں کرو گے۔ ارأیت ان کذب وتولی،
ذرا دیکھو تو صحیح، اگر وہ جھٹلائے اور منہ پھیرے تو کیا خیال ہے وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائے گا؟ نہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ابو جہل کیا نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ، ہاں اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم اسے یہاں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، جو خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، وہ کہا کرتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری مجلس سے میری مجلس شاندار ہے۔ اللہ فرماتا فلیدع نادیہ، چلو بلا اپنی مجلس کو، تو اپنی مجلس کو بلا، اپنے ساتھیوں کو بلا۔ سندع الزبانیہ، ہم اپنے سپاہی بلائیں گے، جو جہنم کے داروغے ہیں ہم ان کو بلائیں گے۔ سرکار نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آ گیا حسب وعدہ، سرکار کے سر انور پر گردن پر پاؤں رکھنے کے لیے قریب ہوا، ایسے ایسے پیچھے پلٹا، بھاگا اور پوچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا ایک بہت بڑی آگ تھی، میں اگر آگے جاتا تو مجھے کھا جاتی، یا یہ کہ بہت بڑا کوئی درندہ تھا، میں اگر قریب جاتا تو مجھے پھاڑ کے رکھ دیتا۔ اللہ فرماتا آنا تو اپنے ساتھیوں کو بلا۔ ہم اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں۔ کلا، محبوب ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، دفع کرے ابو جہل نو، لا تطعہ، اس کی بات نہ سنو، واسجد واقترب، سجدہ کر اور ہمارا قرب حاصل کر، سجدہ کر۔ واقعی نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا بندہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کسی اور حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا چاہیے، اور یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ فرما لیجیے۔ کیا حسن اتفاق ہے کہ اگلی صورت ہے قدر، اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، اور کل سبق بھی یہیں سے شروع ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ کل امید ہے کہ یہ آخری سبق ہوگا اس دورہ تفسیر کا۔ اچھا یہ بات ایک ذہن میں رہے، یہ درس قرآن جو دیا گیا ہے یہ عوامی درس قرآن ہے، تاکہ تھوڑا پڑھا لکھا بندہ بھی اگر قرآن سمجھنا چاہے تو اسے دقت پیش نہ آئے۔ کبھی مجبوری میں وہ معرف باللام وغیرہ اصطلاحیں میں نے بیان کی ہیں، مجبوری میں، یہاں یہ با ان کے معنی میں ہے، یہ مجبوری میں بیان کی ہیں، وگرنہ کوشش کی ہے کہ عوامی درس قرآن ہو، جتنے زیادہ لوگ اس کو سنیں سمجھیں اتنا ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔